ہم آپ کے اتحادی ضرور ہیں، ہم آپ کے غلام نہیں ہیں. آپ کو غلامی کی عادت ہوگی، لیکن ہم آپ کی ہر بات کا جواب دیں گے. الٹی گنتی کے نام سے ان کی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں. دھاندلی کی نتیجے میں حکومت بنائیں گے کشمیر میں اور دھاندلی کی روایت ڈالیں گے تو ان کی اس دھاندلی کے نتیجے میں حکومت کے نیفے میں ہی پستول چل جائے گا. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے وہ ذہنی معذور لڑکی جس کو تخت لاہور کے تھانے میں ایک ایس ایچ او 2 دن تک زیادتی کا نشانہ بناتا رہا؟ کہاں ہے وہ سب؟ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس الیکشن میں 96 اور 99% ٹرن آؤٹ رہا ہے. ہم پاکستان کے عوام سے پوچھتے ہیں، ہم ان تمام سیاسی کارکنوں سے پوچھتے ہیں یا ان تمام ووٹروں سے پوچھتے ہیں جنہوں نے کبھی بھی، بلکہ صرف پاکستان نہیں برے صغیر کے کسی الیکشن میں آپ ہمیں 96، 99 اور 100% کا ٹرن آؤٹ دکھا دیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ مان لیں گے یا پاکستان یا کشمیر کے عوام یہ مان لیں گے کہ ذاتی طور پر نون لیگ کے حق میں پوری کشمیر کی عوام جو ہے وہ امٹ پڑی ووٹ ڈالنے کے لیے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے. نون لیگ کے لیے محبت جو ہے اس کے دریا امنڈنا شروع ہو جائیں اور وہ بھی کشمیر میں ان کے رول کے بعد، تو یہ قیامت کی نشانی. اس 2 نمبر الیکشن کے بعد یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی قیامت دور نہیں ہے، اور جب اس ملک میں جو زیادہ دور نہیں سیاسی قیامت کے آثار نظر آئیں گے تو یہ جو ووٹ چوری کرتے رہے ہیں ان کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے ان ہاتھوں سے ٹھپے مارے ہیں اور لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا ہے. اور ہمیں رونے دھونے کے تانے دینے والوں کو ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے عوام کی یادداشت اتنی کمزور نہیں کہ وہ بھول جائیں کہ کس طرح سے بال کھول کے ماتم کرنے کے بعد، سیاسی آنچ تیز ہونے کے بعد، حالات کے بدلنے کے بعد اپنے بال کھول کے ماتم کرنے والے بوریا بستر کھول کر کے اس ملک سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جا چکے. پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں اللہ کا شکر ہے اس قسم کی کوئی ذلت نہیں آئی کہ وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر عوام کے بیچ میں سے بوریا بستر گول کر کے یہاں سے راتوں رات بھاگ جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران نے اگر بیماریاں کاٹی ہیں تو اسی ملک کی جیلوں میں، اگر انہوں نے اپنی مشکلیں کاٹی ہیں تو انہی عوام کے دوران اور اپنے کارکنوں کے درمیان. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو صدر زرداری کے مرہون منت آج جہاں بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں اور براجمان ہیں، آج ان کی اتنی ہمت ہو گئی کہ وہ انہی سے آئینی عہدوں سے استعفوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. جس حکومت کی یہ حالت ہو کہ اس کے اپنے وزراء اس کا پول کھولتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کھولتے ہیں اور وہ اپنے وزراء کا جواب دینے کے بجائے تھر تھر کانپیں اور اپنے لوگوں کو منع کریں کہ ان کا جواب نہ دیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس حکومت کی سیاسی حیثیت کیا ہے. ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آئینی عہدوں پر ضرور ہیں، اور اگر یہ آئینی عہدے ہیں تو آپ کے عہدے بھی دائمی عہدے نہیں ہیں. آپ کے عہدے جو ہیں وہ بھی عارضی عہدے ہیں، اور آپ کو بھی یہاں ہمیشہ کی بادشاہت نہیں دی گئی ہے، اور نہ یہ مملکت خداداد پاکستان آپ کو لیز پر دے دیا گیا ہے. آپ نے پوچھا وہ ایم این اے کہاں ہے جس کو گولی لگی ہے؟ وہ ایم این اے یہی ہے. وہ کارکن جو تشدد کی وجہ سے ہلاک ہوا جس کا آپ مذاق اڑاتے ہیں، وہ خدا کے پاس ہوگا اور وہ آپ کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالنے کی تیاری میں ہوگا. اور ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو آپ کی سی سی ڈی کے بھینٹ چڑھے؟ وہ تمام لوگ کہاں ہیں جنہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی نظر کر دیا گیا؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے وہ ذہنی معذور لڑکی جس کو تخت لاہور کے تھانے میں ایک ایس ایچ او 2 دن تک زیادتی کا نشانہ بناتا رہا؟ کہاں ہے وہ سب؟ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ نون لیگ جس حکومت پر اترا رہی ہے، جو حکومت بنانے جا رہی ہے، وہ ایک متنازع حکومت ہوگی اور تاریخ میں رہے گی، اور ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوگا کہ یہ کسی آئندہ آنے والے عوامی دباؤ کا سامنا کر سکیں، کوئی مذاکرات کر سکیں. نہ یہ فریق بن سکتے ہیں، نہ یہ ثالث بن سکتے ہیں، اور نہ آپ یہ یاد رکھیں کہ ان کے جیتنے والے امیدوار اپنے اپنے حلقوں میں جا کر جیت کا جشن بھی نہیں منا سکیں گے. انشاءاللہ وہ اسلام آباد میں ہی رہیں گے.
हर थोड़ी देर बाद इनके प्यादों का टोला टीवी पर आता है और सिंध की आवाम का दुखड़ा रोता है, ये इनकी बौखलाहट का सबूत है। हम ये कहना चाहते हैं, रिकॉर्ड पर आना चाहते हैं कि हमने प्री पोल, इलेक्शन के दिन वाली रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग, हमने तमाम रिगिंग की कई सौ जो है शिकायत वो रजिस्टर करवाई हैं और ये राना सनाउल्लाह साहब को हम तमाम अपना जो है रिकॉर्ड भेजने को तैयार हैं ताकि उन्हें पता चल जाए। हम ये भी कहेंगे कि उल्टी गिनती के नाम से इनकी सांसें उखड़ जाती हैं और ये जो धांधली की नतीजे में हुकूमत बनाएंगे कश्मीर में और धांधली की रिवायत डालेंगे तो इनकी इस धांधली के नतीजे में हुकूमत के नेफे में ही पिस्तौल चल जाएगा। हम आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि हम आपके इत्तेहादी जरूर हैं, हम आपके गुलाम नहीं हैं। आपको गुलामी की आदत होगी लेकिन हम आपकी हर बात का जवाब देंगे, हमें बखूबी आता है। आप ईंट मारेंगे तो हम पत्थर से जवाब देंगे।